اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ مختلف موضوعات کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے ہیں منگل تا جمعرات۔ یہی وقت ہوتا ہے جس میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، آپ کی لائیو کالز لیا کرتے ہیں اور آپ کے سوالات کے جوابات آپ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ موضوع بہت اہم ہوا کرتا ہے، چونکہ اس موضوع سے متعلق آپ کی جو دلچسپی ہے ہم تک پہنچتی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، ٹیلی فون کالز کے ذریعے اور آپ کی دیگر پیغامات کے ذریعے۔ یہ ایک تسلسل ہے، گزشتہ بھی آپ نے ایک پروگرام اس سے منسلک پروگرام دیکھا، اسلام میں حلال و حرام۔ اس پر ہم نے بات کی تھی گزشتہ جمعرات کو کہ آیا اسلام میں جو حلال و حرام ہے یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ آج ہم بات کریں گے چند چیزوں کے حوالے سے کہ آیا جو حلال چیزوں کی برکتیں ہیں وہ قرآن کریم میں کس طرح اس کا ذکر آیا ہے، احادیث مبارکہ میں کس طرح ذکر آیا ہے، حرام چیزوں کے مضرات جو ہیں وہ کیا کیا ہیں انسانی جسم پر اور ہمارے ماحول پر، اس کے کیا کیا برے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح زیب و زینت کے حوالے سے، لباس کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جو مل جاتا ہے پہن لیتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اسلام میں ریشمی جو کپڑا ہے اس کے حوالے سے کیا احکامات ہیں۔ اگر ہم زیب تن کر رہے ہیں یعنی کہ کوئی انگوٹھی پہن رہے ہیں، تو انگوٹھی اگر سونے کی ہے اور بہت اللہ تعالیٰ نے کسی کو صاحب ثروت کیا ہے تو وہ فخر کے ساتھ گولڈ پہننے کو اپنے لیے فخر کا باعث سمجھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اسلام کی جو تعلیمات ہے اگر وہ پیش نظر رہیں اور اس کے مطابق زندگی گزرے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت میں بھی بھلائی۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، گھروں میں بہت سے چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جس میں مجسمے ہوتے ہیں، تصاویر ہوتی ہیں۔ جناب گھر میں بزرگوں کی تصاویر ہیں، نماز بھی وہیں ہو رہی ہے اور پھر اس کے بارے میں معلومات بھی نہیں ہوتی، اس کو پھر اس حد تک ضروری قرار دیا جاتا ہے کہ اگر یہ مجسمہ ہٹا دیا گیا تو جناب یہ تو ڈیکوریشن پیس ہے۔ اینٹیکس میں جناب چونکہ اینٹیکس رکھے ہوئے ہمارے گھر کا یہ خاصہ ہے کہ ہمارے گھر میں اینٹیکس لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ بھی تو دیکھ لیا جائے کہ یہ خاصہ اپنی جگہ، لیکن اسلام کی تعلیمات کیا ہے، اس حوالے سے آج بات کریں گے۔ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب ایک ایسے عالم دین ماشاءاللہ کہ جو بہت عمدہ عالم دین ہیں، اور ARYQ TV سے ایک دیرینہ وابستگی قرآن کریم آپ کا حوالہ ہے، تعارف ہے کہ قرآن کریم کی تعلیمات جس خوبصورت انداز میں ARYQ TV کے ذریعے آپ کے ذریعے دنیا میں پہنچ رہی ہیں وہ قابل تحسین بھی ہے اور لائق تقلید بھی ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی سہیل رضا امجدی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب، ایک ایسی شخصیت کہ جن سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں جن کی گفتگو سے، اور ماشاءاللہ بہت وقی مطالعہ رکھنے والی شخصیت۔ مختلف پروگرامز آپ دیکھتے ہیں، ان کے پسند کرتے ہیں، لائیو پروگرامز بھی اور دیگر پروگرامز میں بھی آپ کی گفتگو کو بہت پسند کیا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں رہنے والے ناظرین آپ سے محبت و عقیدت رکھتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ابتداً جو سوال قائم کیا، میں چاہوں گا اس کا جواب آپ عنایت فرما دیں کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس حوالے سے کہ حلال میں برکتیں ہیں، اس چیز کو ہم نہیں پیش نظر رکھتے، اور حرام کی جو مضرات ہیں، جو نقصانات ہیں، میں چاہوں گا اس پر کچھ ابتدائی طور پر کلام ہو جائے تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے لوگو کھاؤ زمین میں جو حلال اور طیب چیزیں ہیں، اور اس شیطان کی اتباع نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اچھا، اسلام دین فطرت ہے، فطرت سے جتنا قریب یہ ہمارا دین اسلام ہے اتنا کوئی اور دین، کوئی اور مذہب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جب میرا مسلمان بندہ پاک ہے تو وہ پاک چیزیں کھائے۔ کیا بات! پاک جو ہے ناپاک چیزیں نہیں کھایا کرتے، ناپاک چیزیں ناپاک لوگ کھاتے ہیں۔ تو ایمان والا چونکہ پاک ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کے لیے
پاک چیزیں ہی کھانے پینے کو حلال قرار دی اور جو ناپاک چیزیں ہیں وہ کھانے کو حرام قرار دی۔ پھر قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی بیان فرمایا، ایک چیز اور بھی ہے کہ کئی چیزوں کے بارے میں کہ حرمت علیکم المیتۃ، میتہ تمہارے لیے حرام ہے، جو میت ہے یعنی وہ جانور کہ جس کا گوشت کھایا جاتا ہے عام طور پر لیکن اسے شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو تو وہ حلال نہیں ہے، وہ میت ہے تو حرام ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ سائنس یہ پروف کر رہی ہے کہ وہ جانور جو مرا ہوا ہو تو جن کے یہاں مردہ جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے تو سائنس یہ کہتی ہے کہ چونکہ ذبح کرنے سے جو اس کا فاسد خون ہے وہ نکل جاتا ہے اور گوشت میں اس کے اثرات باقی نہیں رہتے، تو اس لیے جو ذبح کیا ہوا جانور ہے اس کا گوشت مفید ہوتا ہے، اور جو ذبح کیا ہوا جانور نہیں ہوتا اگر وہ کھایا جائے تو وہ انسانی جسم پر بڑے برے اثرات اس کے پڑتے ہیں۔ ہمارے قرآن نے پہلے ہی منع فرما دیا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں حرمت علیکم المیتۃ والدم، یہ بہتا ہوا خون یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ پھر فرمائے کہ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت جو ہے یہ بھی حرام ہے۔ کہتے ہیں کہ عام طور پر اصل میں یہ جو خنزیر ہے یا خنزیر کا گوشت یہ فی نفسی ہی اصل حرام ہے۔ کیا وجہ بھی میں جاننا چاہوں گا؟ اس کی ایک وجہ یہ میں یہاں پر اشارہ کرنا چاہوں گا کہ عام طور پر اطباء یہ کہتے ہیں کہ جس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کی عادات کھانے والے پر رونما ہوتی ہیں، یہ طب کہتی ہے۔ چونکہ جانوروں میں خنزیر ایک ایسا نجس جانور ہے، یہ بھی عرض کر دوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اس کا نام آ جائے تو 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے۔ برل یہ خنزیر جو ہے نجس ہے۔ اب اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ عام طور پر جانوروں میں جو کیفیات یا اطوار پائے جاتے ہیں اس میں بڑے گندے اطوار پائے جاتے ہیں۔ عام طور پر جو جانوروں میں یعنی جس طرح افزائش نسل کا معاملہ ہوتا ہے تو نر اور مادہ سے ہوتا ہے، اور یہ افزائش نسل کے لیے یعنی نر مادہ تو وہ ہوتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی جو بدکاری کا سلسلہ ہے وہ اس میں ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی بری عادات اس میں پائی جاتی ہیں، تو اگر اس کا گوشت کھایا جائے تو طب کے اعتبار سے بھی وہ جو گندی عادتیں ہیں وہ خرابیاں اس میں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ دیکھیں اسلام کتنا پیارا دین ہے۔ آپ دیکھیں فرمایا کہ والمنخنقۃ یعنی جسے گلا گھونٹ کر مارا گیا ہو، والموقوذۃ جسے تیز دار آلے سے نہیں بلکہ کسی چیز سے پتھر مار کر ہلاک کیا گیا ہو، والمتردیۃ جو اونچائی سے گر کر مرا ہو، والنطیحۃ جسے دوسرے جانور نے سنگ مار کر جو ہے وہ مارا ہو، وما اکل السبع جسے جانور نے کھا کر چھوڑ دیا ہو۔ اچھا، یہ تمام جو کیفیات ہیں اگر کوئی مسلمان وہاں پہنچا ان کیفیات کے باوجود جانور زندہ تھا اسے شرعی طریقے سے ذبح کیا وہ جائز ہے، لیکن ان تمام کیفیات میں اگر وہ مردہ پایا گیا تو یہ حرام ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اسلام یہاں پر کتنا یعنی جانوروں کے بارے میں بھی اپنے ماننے والوں کو حسن سلوک کی تعلیم دے رہا ہے کہ یہاں سے آپ دیکھیں کہ جانور کو خواہ مارنا نہیں چاہیے، یا انہیں اونچائی سے گرانا نہیں چاہیے، یا اس کے علاوہ جانوروں کا خیال رکھنا چاہیے کہ دوسرا جانور آ کر اسے نقصان نہ پہنچا دے۔ تو یہ تمام چیزوں میں اسلام نے ہر ایک چیز کا اعتبار رکھا۔ پھر آپ دیکھیں کہ خاص طور پر جو شراب حرام ہے، شراب کیوں حرام ہے؟ شراب کو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام الخبائث فرمایا۔ کیوں؟ کہ عام طور پر شراب پینے کے بعد بندہ مخبوط الحواس ہو جاتا ہے، اسے رشتوں کی پہچان نہیں رہتی، جب رشتوں کی تمیز ہی نہ رہی تو وہ شخص گناہوں سے کیسے باز رہ سکتا ہے؟ اسی لیے حضور نبی کریم علیہ السلام نے اسے ام الخبائث فرمایا۔ میں آخر میں ایک بات عرض کروں گا کہ جو چیزیں اللہ رب العالمین نے حلال قرار دی ہیں، جنہیں طیب فرمایا، آپ پوری سائنس یوز کر لیں، پوری آپ ریسرچ کر لیں، وہ چیزیں آپ کو ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی آپ کو طیب نظر آئیں گی، اور جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام نے روکا، انہیں حرام قرار دیا، آپ کسی اعتبار سے بھی اس کی جانچ پڑتال کر لیں، وہ آپ کو ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی نجس نظر آئیں گے۔ بہت اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی، اور آج گوگل موجود ہے اور وہ ساری ریسرچ جو اب ہو رہی ہے اور مغرب کر رہا ہے اس بات پر وہ شہادت دے رہا ہے کہ جو اسلام کی تعلیمات کے مطابق استعمال ہونے والا گوشت ہے وہ بالکل انسانی صحت کے لیے مفید ہے اور فائدہ مند ہے، اور جس طرح دوسرے طریقے سے گوشت لوگ استعمال کرتے ہیں وہ مضر صحت ہے، جس کے حوالے سے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، اور یہ تحقیق جو جیسے جیسے ہو رہی ہے اسلام کی تعلیمات کو ثابت کر رہی ہے، اور یہ ہر دور جو ہے وہ ثابت کر رہا ہے۔ یہ فرمائیے گا مفتی صاحب کہ لباس اور زیب و زینت کے حوالے سے بات ہوئی، ابتدا میں نے عرض کیا حلال و حرام کا اس میں کس طرح خیال رکھا جائے،
کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں سونا مرد کے سونا پہننے کے حوالے سے، مرد کو ریشمی کپڑا استعمال کرنے کے حوالے سے، اور پھر یہ کہ خضاب کا استعمال، بھویں باریک کرانا. آج کل وہ سب کچھ کیا جاتا ہے کہ جس سے انسان خوبصورت نظر آئے، لیکن کیا یہ سوچا جاتا ہے کہ اسلامی تعلیمات اس حوالے سے کیا ہے؟ میں چاہوں گا رہنمائی ضروری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بنیادی طور پر خوبصورتی اختیار کرنے سے منع نہیں فرمایا گیا، اس کی اجازت دی گئی ہے، اور اس کے لیے بھی مختلف روایات بھی ہیں. قرآن مجید کی آیات میں بھی اشارے موجود ہیں. خذوا زینتکم عند کل مسجد، اپنی زینت اختیار کرو. اگرچہ اس میں زینت سے مراد لباس ہے، لیکن زینت کا لفظ ایک عام لفظ ہے جس کے اندر پھر دائرہ وسیع ہے. فرمایا کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، کہ اے بنی آدم تم پر لباس ہم نے نازل کیا ہے یواری سوآتکم. تو ایک تو لباس ضرورت ہے کہ جس سے لباس یعنی جس کو لباس ستر بھی کہتے ہیں، کہ اپنے آپ کو ضروری اعضاء کو ڈھانپنے کے لیے کام آتا ہے. اور آگے فرمایا وریشن، اور تمہیں آرائش دینے کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ لباس صرف قدر ضرورت تک نہیں ہے، بلکہ وہ لباس بھی انسان کے لیے اللہ نے پسند فرمایا کہ جو وریشن یعنی کہ اس کے لیے زیب و زینت کا باعث بنے. اور لیکن آگے پابندی لگا دی، یعنی انسان کو محتاط کر دیا. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، فرمایا کہ اور تقوی کا لباس بھی اور وہی سب سے بہترین. تو اب اگر لباس التقوی انسان خیال رکھے گا تو وہ زیب و زینت کو بھی اس کے دائرے میں رہتے ہوئے، حدود اور لمٹس میں رہتے ہوئے اختیار کرے گا، جس کی طرف حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک روایت میں یوں اشارہ فرمایا کہ فرماتے ہیں کہ تم جو چاہو پہنو، جو چاہو تم پہنو، جب تک کہ دو باتیں نہ پائی جائیں، ایک اسراف اور ایک تکبر. فرمایا ان دو باتوں کا خیال کرتے ہوئے پھر تم جو چاہو پہنو. تو اسراف اور تکبر، اسراف کا مطلب یہ کہ وہ فضول خرچی یا اسلام کی خلاف ورزی، شریعت کے حکام کی خلاف ورزی، وہ بھی اسراف ہے. اور اسی طریقے سے تکبر، کہ کچھ آپ نے اچھا پہنا ہے لیکن آپ اس کی وجہ سے دوسرے پہ تفاخر کا اظہار کر رہے ہیں اور حقیر جان رہے ہیں. اصل میں تکبر کا جو معنی ہے اس میں حقارت کا مفہوم بھی شامل ہے، لازم ہے. تو حقارت خاص طور پر، ورنہ اپنے اندر ایک کیفیت پیدا ہونا، خوشی محسوس ہونا، یہ منع نہیں ہے. لیکن اگر کچھ لباس پہننے کے بعد انسان دوسرے پہ تکبر کا اظہار کرے تو اور حقارت اس کو حقیر جانے کہ یہ اس کی کیا میرے سامنے حیثیت ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہے. تو لہٰذا اسراف سے بھی بچنا لازم ہے اور تکبر سے. اچھا، اب یہاں پر یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جو لباس، جیسا کہ آپ نے بنیادی طور پہ لباس کے اندر حلال و حرام کا پوچھا ہے، تو اس میں کچھ اگر آپ تفصیل سے بیان فرمائیں تو ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے انشاءاللہ. مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب اس حوالے سے ہماری اور آپ کی رہنمائی فرمائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. اسلام میں حلال و حرام کے حوالے سے گزشتہ پروگرام سے منسلک یہ موضوع ہم نے ایک بار پھر شامل کیا ہے تاکہ اس کی دیگر جہتوں پر بات کی جائے. آپ لائیو کال کے ذریعے اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر آپ کال کر سکتے ہیں اور اپنے سوالات کو اس پروگرام کا حصہ بنا سکتے ہیں. مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب حلال و حرام کے حوالے سے کلام فرما رہے ہیں. جی، تو لباس کے حوالے سے کچھ بنیادی اصول اسلام میں سکھائے گئے ہیں اور اس کی تعلیمات دی گئی ہیں. مثال کے طور پر 3 بنیادی باتیں ہمیں نظر آتی ہیں لباس میں، جو کہ مردوں کو بھی اور خواتین کو بھی اس کا لحاظ رکھنا چاہیے، اور اس میں حلال و حرام میں ہم ان 3 باتوں کی روشنی میں فرق کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر خصوصاً ان اعضاء کے حوالے سے کہ جن کو چھپانا واجب ہے. عورتوں کے لیے یقیناً ان کے لیے پورا جسم ہی واجب الستر یعنی چھپانا ضروری ہے، اور مردوں کے لیے اس کے مقابلے میں اعضاء کم ہیں. لیکن بہرحال اگر لباس کے حوالے سے اصول دیکھیں تو ایک بنیادی بات یہ ہے کہ لباس کا ایسا باریک ہونا کہ جس سے کہ وہ اعضاء جن کو چھپانا ضروری تھا وہ صحیح سے نہ چھپ سکیں، تو اتنا باریک ہونا اس لباس کا جائز نہیں، یعنی ایسے لباس کو پہننا جائز نہیں. آج ہمارے یہاں ایسے لباس کو فروغ دیا جاتا ہے، ایسے لباس کا بزنس عام کیا جاتا ہے. لوگ بڑے فخریہ پیشکش کے طور پر اس کے اشتہارات اور اس لباس کو پروموٹ کرتے ہیں. تو ان تاجروں کو بھی کہ جو ہمارے بلا شبہ بھائی ہیں، لیکن وہ حصہ بن جاتے ہیں بعض اوقات اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے، اور ایسے باریک لباس کو وہ فروخت کر کے اور اس کے نئے نئے ڈیزائن متعارف کرواتے ہیں، پرکشش پیکیجز دیتے ہیں کہ جس سے لوگ زیادہ سے زیادہ موٹیویٹ ہوں.
اس کی میں سمجھتا ہوں کہ انہیں بھی خیال کرنا چاہیے، اور بلا شبہ حکام بالا کی طرف سے ایسی چیزوں پہ پابندیاں بھی ہونی چاہیے کہ جو کھلم کھلا شاعر اسلامی اور اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، کہ باریک لباس کو منع کیا گیا ہے، خواتین میں بہت زیادہ فروغ پا رہے ہیں ایسے لباس، پابندی ہونی چاہیے ایک بات۔ اس کے علاوہ لباس کے اندر ایک دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ لباس کا بہت زیادہ چست ہونا، ٹائٹ ہونا، کہ جس سے کہ وہ اعضاء جن کو چھپانا ضروری تھا ان کی حیت نمایاں ہو، ان کی کیفیت عیاں ہو، تو وہ بھی جائز نہیں ہے۔ خواتین میں ایسے لباس کا بہت زیادہ عام ہونا، اچھا جو عبایا کی جو نئی شکل آئی ہے اور اس میں تو پردے کا بہت کم اہتمام نظر آتا ہے، اس پر بھی آپ میرے خیال اس طرف اشارہ فرما رہے ہیں، یعنی کہ وہ ایک الگ کیفیت ہے کہ جس میں عبایا یا برقعے ایسے کہ اس کے اوپر شاید ایک اور برقعے کی حاجت ہے اس کو چھپانے کے لیے، یعنی برقع اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ اس عورت کی طرح متوجہ نہ ہوں، لیکن اب برقعے کی اپنی حیت اور اس کی اپنی ڈیزائن اور اس کی اپنی زیب و زینت ایسی کہ لوگ پھر اسی کی طرح متوجہ ہوں، تو یہ تو اس کا بنیادی مقصد فوت کرنے کے مترادف ہے، لہذا اس کے لیے بھی ہماری بہنوں کو اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ تو لباس کا بہت زیادہ باریک ہونا بھی جائز نہیں، بہت زیادہ ایسا چست اور ٹائٹ ہونا کہ جس سے جسم کی حالت نمایاں، وہ بھی جائز نہیں۔ اور تیسری پابندی یہ کہ مردوں کا عورتوں کی مشابہت کرنا، عورتوں کا مردوں کی مشابہت کرنا، یہ تین باتوں کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ باقی آپ نے جو ضمنی باتیں اس میں ارشاد فرمائی سوال میں، ایک کالر کو لے لوں پھر آپ کی بات۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی ہمارے ساتھ کون ہے اور کیا سوال ہے؟ جی میں ہاشم بات کر رہا ہوں۔ جی جی سر، جی سوال کرنا تھا کہ جیسے مثال کے طور پہ لوگ رشوت کی سے جاب حاصل کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں تو اس کے وہی اپنی اولاد پہ خرچ کرتے ہیں، اور وہی جو پیسہ ہے وہ اپنی جیب و زینت پہ اور اپنے کپڑوں پہ خرچ کرتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ٹھیک ہے جناب، مفتی سہیل رضا امجدی صاحب کی جانب جب بڑھیں گے تو یہ سوال آپ کا شامل کریں گے، بہت شکریہ۔ جی تو آپ نے جیسے سوال میں پوچھا کہ سونا، خالص سونا یا ریشم، اس حوالے سے مرد اور عورت میں کیا تفریق ہے، تو اس کے لیے بس ایک حدیث عرض کروں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان تشریف لائے، اور آپ کے داہنے ہاتھ میں یعنی سیدھے ہاتھ میں ریشم اور دوسرے ہاتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا پکڑا ہوا تھا، اور ارشاد فرمایا کہ ھذان محرمان علی ذکور امتی وحل لاناسہم او کما قال علیہ السلام، فرمایا کہ یہ وہ دو چیزیں، ریشم اور سونا، فرمایا یہ وہ دو چیزیں جو میری امت کے مردوں پر حرام کر دی گئیں اور امت کے عورتوں کے لیے اس کو حلال کر دیا گیا۔ لیکن سرکار چاہیں تو حضرت سراقہ کو سونے کے کنگن بھی، وہ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی اختیار کے اجازت یہ اختیار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ الگ موضوع ہے، بالکل ایک الگ عنوان ہے، اختیارات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اصول اور ضابطہ بنا دیا گیا ہے، اور پھر صحابہ نے اس کو امپلیمنٹ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ حضور نے فرما دیا اگر حرام کو حلال تو وہ حلال ہی ہے، پھر بالکل، اور وہ اس شخص کے لیے تخصیص ہو گئی تو انہی کے ساتھ خاص رہے گا۔ تو یہ مطلب یہ کہ بنیادی احکام ہے، سونا ریشم اس حوالے سے مردوں کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور باقی آپ نے جیسے پوچھا کہ ہمیں باریک کرنے کے حوالے سے، تو زیب و زینت کے تعلق سے اگر اس کو دیکھا جائے تو علماء نے اس کی ایک دو صورتیں بیان کی، میں صرف اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ایسی خواتین کہ جن کے لیے ان کی بھووں کی کیفیت یعنی ابرو جو بال ہیں اس کی کیفیت ایسی ہو کہ بہت زیادہ بدنمائی ہو رہی ہو چہرے پر، اور ان کو رشتوں میں پرابلم ہو رہی ہو یا شوہر کی طرف سے ناراضگی کا اندیشہ ہو، تو ان کا اس طریقے سے اس کو مناسب کروا لینا کہ جس سے وہ پرابلم ان کا سالو ہو جائے، اس کی اجازت دی گئی۔ اور مرد حضرات اگر کرائیں، مرد حضرات کروائیں تو ویسے تو میرے سامنے کوئی ایسی نص میرے ذہن میں نہیں ہے، قبلہ اس کی طرف روشنی ڈالیں گے۔ اور ایک بات میں صرف اس کے ساتھ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ بھووں کے حوالے سے کہ اگر وہ بلا ضرورت عورتیں زیب و زینت کے لیے کہ جی غیروں کے سامنے جانا ہے، تقریبات میں جانا ہے، میت میں جانا ہے، اس کے لیے تیاری کر کے پارلر سے نیا ہونا چاہیے، جی ڈریس نیا ہونا چاہیے، ذرا ایسا ہو کہ اس مقصد کے لیے کہ غیروں کے سامنے جو اپنے آئی بروز بنواتی ہیں کہ لوگوں کے سامنے میں اچھی نظر آؤں، غیروں کے سامنے غیر محرم، تو اس کی قطعاً اجازت نہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا مفتی صاحب میں چاہوں گا کہ ہمارے کالر کا سوال یہ تھا، رشوت کے پیسے سے خود پر خرچ کرنا، اپنی اولاد پر خرچ کرنا یا زیب و زینت پر خرچ کرنا، اس حوالے سے بھی فرمائیے، اور جو مفتی صاحب نے سوال فارورڈ کیا آپ کو میں چاہوں گا اس کا بھی جواب عنایت کریں۔ مفتی صاحب نے بڑی خوبصورتی سے جو نا وہ سوال فارورڈ کر دیا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ حالانکہ خود جواب دے سکتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن یہ ظاہر ہے مسئلہ یہ ہے آپ کی موجودگی سے کچھ فائدہ ان کی فراخ دلی ہے کہ انہوں نے فارورڈ کیا، میں تو ایک مزاحاً یہ بات کر رہا تھا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب عورتوں کے لیے یہ اجازت ہے کہ اگر مردوں کی مشابہت ہو جائے، مردوں کی مشابہت ہو جائے اور اس میں چہرہ بدنما لگے، یا کوئی عورت کوئی خاتون ہماری بہن میرڈ ہے اور شوہر کہتا ہے کہ نہیں جی آپ اس کو صحیح بنائیں،
تو اس صورت میں اس کو بہرحال اجازت علماء نے دی ہے، لیکن اگر نارملی ہیں تو پھر اس صورت میں وہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا، نارملی۔ اچھا ہمارے یہاں معاملہ کیا ہے کہ نارملی آئی بروز ہوتی ہیں، لیکن جان بوجھ کر اسے باقاعدہ یعنی صحیح سیٹ کیا جاتا ہے، اسے اب نارمل کیا جاتا ہے، یہ بہرحال جائز نہیں ہے۔ ہاں شوہر اگر ظلم کرتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں جی ایسا کریں، تو بہرحال پھر اس کا گناہ جو ہے شوہر کے ذمہ ہے۔ لیکن اب مردوں کا معاملہ تو بالکل الگ ہے۔ اب عورتوں کو اگر مردوں کی مشابہت ہو جائے، نہیں مردوں کی مشابہت ہو جائے تو ان کو باریک کرنے کا کہا گیا ہے، تھریڈنگ کرائی جا رہی ہے، لیکن مردوں کے لیے کیا ہے، تھریڈنگ وغیرہ کروا سکتے ہیں، فیشل وغیرہ کروا سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ لیکن یہ بھویں باریک کرنا، یہ اس بات کی اجازت ہے۔ میرے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے بھویں جو ہے وہ چھوٹی کروائی تھی، میں نے کہا کیا ہوا، آپ نے کیسے کروا دی؟ تو کہا کہ وہ بھووں کو مونچھوں کی طرح رکھنا چاہیے۔ یعنی خود یعنی ایسے مسائل جو ہے وہ لے کر آنا، بھائی کس سے پوچھا، پتہ نہیں کس سے پوچھا۔ تو خدا نہ خواستہ اگر ہم نے ان باتوں پر غور نہیں کیا، احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، احتیاط نہیں کی، تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ مفتی صاحب نے فرما دیا حدیث پاک کہ لعنت ہے اللہ کی ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت کریں، اور ان عورتوں پر کہ جو مردوں کی مشابہت کریں۔ اچھا آج معاملہ برعکس ہے، مردوں کے لیے حکم ہے اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھیں۔ آج کون رکھا ہے ذرا دیکھ لیں۔ اچھا مردوں کی جو شلوار ہے وہ ٹخنوں سے نیچے اور عورتوں کی جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہے، یعنی بالکل الٹ ہو گیا ہے۔ یہ بھی مردوں کی مشابہت ہے اور عورتوں کو اس معاملے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عورت گھر سے بے پردہ نکلتی ہے اور مرد اس پر راضی ہے تو ہر قدم کے عوض میں مرد بھی اس کے گناہ میں شامل ہے۔ اچھا ایک کالر کو شامل کرتے ہیں، پھر ایک سوال بھی مجھے آپ سے کرنا ہے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام جناب، کون صاحب ہیں، کیا سوال ہے؟ میں ثاقب حسین اسلام آباد سے بات کروں۔ کل میرا یہ سوال تھا کہ یہ جو بینک سے منافع لوگ لیتے ہیں یا جو پرائز بونڈ کے جو پیسے لوگ لیتے ہیں، مطلب 100 روپے کا پرائز بونڈ ہے تو اس کا 5,000 10,000، کیا یہ حلال اور ہم کے لحاظ سے یہ حلال ہے؟ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال ہے جناب؟ دوسرا سوال یہ کرنا تھا کہ یہ خزار لگانے کے لیے، میں پاکستان آرمی سے ریٹائر ہوں، یہ سوال تھا کہ ہم نے تو کبھی نہیں لگایا، لیکن 26 سال سروس کے بعد آج مجھے ضرورت پڑ رہی ہے کہ میں اپنے گھر کا وہ روزی کمانے کے لیے اگر حساب لگاؤں کہ میں حق لال کی روزی چھتے سے کما سکوں، اپنے آپ کو جوان سیر کروں، تو کیا میرے اوپر یہ جائز ہوگا؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آج بہت اچھے موقع پر آپ نے سوال کیا ہے، چونکہ یہ دونوں ہمارے جو مہمانان گرامی ہیں یہ اس نوعیت کے سوالات کو بہت اچھے طریقے سے ان کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں آپ تک پہنچاتے ہیں۔ کیا فرمائیں گے؟ رشوت کے بارے میں جو سوال ہوا، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم، کہ دوسروں کا حق مارنے کے لیے رشوت دینا، یہ رشوت کی طرف اشارہ ہے۔ تو رشوت لینا دینا دونوں حرام ہیں، اور جی الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، دونوں کے دونوں آگ میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ بات جو سوال کی اس کا جواب یہ ہے کہ رشوت کا اگر پیسہ لیا ہے تو وہ حرام ہے، اپنے اوپر خرچ کرنا بھی حرام ہے، بچوں پر بھی خرچ کرنا حرام ہے، چاہے جائے کہ زیب و زینت کے لیے استعمال کرے، ہر طریقے سے وہ حرام ہے، وہ حرام رہے گا۔ نوکری حاصل کرنے کے لیے فوج کے ریٹائرڈ ہیں، اب وہ چاہتے ہیں کہ مجھے ظاہر ہے معاش کے لیے خضاب لگانا چاہتے ہیں، تو کیا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ حضور نبی کریم علیہ السلام نے کالا خضاب لگانے سے منع فرمایا، سیاہ خضاب، جی ہاں سیاہ خضاب لگانے سے منع فرمایا، لیکن اس میں بھی یہ باقاعدہ استثناء موجود ہے، ایکسیپشن موجود ہے کہ جو فوج میں ہوں، یعنی جو سپاہی ہیں، جو لشکر میں ہیں، تو ان کے لیے لگانا اس لیے جائز ہے تاکہ وہ جب لڑیں تو دشمن انہیں جوان سمجھے، انہیں بوڑھا نہ سمجھے، دشمن پر روب ڈالنے کے لیے۔ لیکن اب ہمارے یہ بھائی ریٹائر ہو چکے ہیں تو ان کو چاہیے کہ کالے سے اجتناب کریں، اس کے علاوہ دیگر جو کلرز ہیں، براؤن ہے، جی ہاں براؤنز ہیں، براؤن کلر ہے، اس کے علاوہ اور کلرز آتے ہیں وہ لگا سکتے ہیں۔ اچھا انہی کا ایک اور سوال تھا، میں ایک اور کالر کو شامل کروں گا، اس سے پہلے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی فرمائیے گا۔ جی پوچھنا تھا کہ کائنڈلی بتا دیں کہ کیا قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک، بہت شکریہ۔ اچھا میں چاہوں گا مفتی صاحب آپ ہی سوال کا جواب دے دیں، جو پچھلا سوال تھا کہ جو بینک سے منافع حاصل کیا جاتا ہے یا پرائز بانڈز کی صورت میں جو حاصل کیا جاتا ہے، کیا وہ جائز ہے؟ دیکھیں جو آج کل کمرشل بینکنگ ہو رہی ہے، اس میں جو پیسہ رکھا جاتا ہے فکس ڈپوزٹ میں،
اس سے منافع حاصل کرنا یہ تو قطعاً ناجائز اور حرام ہے، علماء کرام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ ہاں جو اسلامک بینکنگ ہو رہی ہے جس میں قابل اعتماد کوئی مفتی موجود ہیں، ان کے مشورے سے کیا جائے تو ظاہر ہے کہ وہ صحیح ہے، اس میں اجازت دی جا سکتی ہے، لیکن کمرشل جو بینکنگ ہو رہی ہے عام طور پر اس میں اجازت نہیں۔ پرائز بانڈ میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ نہ یہ جوئے کی صورت ہے نہ سود کی صورت ہے، تو لہٰذا اس کا جو انعام نکلتا ہے وہ بالکل جائز ہے، ہاں پرچی ناجائز ہے۔ اچھا ایک کالر کو بھی شامل کریں گے، مفتی اسماعیل نورانی صاحب کی جانب پڑھنا ہے مجھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے گا سوال۔ وعلیکم السلام۔ سوال بتائیے۔ جی سر میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ہم شادیوں پہ اکثر اسلامی لوگ دیتے ہیں، جی جی، تو وہ ہم لکھ لیتے ہیں بطور باجی کہ جی اس نے اتنی دیا تو تاکہ آپ لوٹائیں بعد میں، ٹھیک ہے؟ ہاں جی بعد میں لوٹائیں، تو یہ لکھنا کیا صحیح ہے کیونکہ ہم بطور تحفہ دیتے ہیں؟ تو یادداشت کے لیے اگر کوئی چیز نوٹ کر لی جائے تو، اور بہرحال اس کا جواب تو مفتی صاحب ہی انشاءاللہ دیں گے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے، اسلام میں حلال و حرام کے حوالے سے آج بات ہو رہی ہے۔ ایک کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب کون صاحب ہیں، کیا سوال ہے؟ سر میں استقبال سے بول رہا ہوں، خوشی محمد۔ جناب فرمائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ باقی جو ہم پانی میں بیٹھ کر پیتے ہیں اور آب زمزم کھڑے ہو کر پیتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ اچھا سوال ہے، ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ مفتی اسماعیل نورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، میرے پاس سوالات موجود ہیں آپ لوگوں کے، میں پیش کر رہا ہوں۔ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے؟ علماء نے اس سلسلے میں مطلب ممانعات میں سختی نہیں فرمائی ہے، اجازت دی ہے، مگر یہ کہ بچنے کو بہتر قرار دیا ہے۔ اس میں البتہ ایک حل یہ بیان کیا جاتا ہے کہ چونکہ جس شخص نے اپنے جانور کو قربان کیا تو اب اس کو حکم دیا گیا کہ وہ دیگر لوگوں میں تقسیم کرے اہل ایمان میں، تو اس کی اپنی قربانی تو ظاہر تقرب اللہ کا ذریعہ ہے، تو وہ اپنی قربانی کے جانور میں سے کسی کو گوشت یعنی غیر مسلم کو دینے کی بجائے اس کے پاس کسی اور کی طرف سے جو آیا ہوا ہے تو اس شخص کا تقرب ادا ہو گیا، جب اس کے پاس آ گیا وہ اس میں سے دے دے دوسرے کو، تو تاکہ کسی قسم کا یعنی وہ کراہت کا جو حرج ہے وہ بھی لازم نہیں آئے گا۔ یہ ایک حل۔ اچھا اگلا سوال بھی میں کر دوں آپ سے۔ کہا یہ گیا کہ سلامی میں کہیں تحائف کے طور پر جب پیسے آتے ہیں اس کو لکھ لیا جاتا ہے، اور لکھ اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ کبھی ایسا موقع ہو تو اس کو لوٹایا جائے، تو فرمائیے یہ لکھنا جو ہے یہ مناسب ہے؟ دیکھیں بعض برادریوں میں جیسا کہ ہمارے پاس دارالفتہ میں جب سوالات آتے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے سچویشن کا، تو بعض جگہوں پر تو یہ بہت قدیم مطلب رواج چلا آ رہا ہے، حتیٰ کہ اس میں تو جناب تنازعات ہو جاتے ہیں کہ جناب ہم نے تو اتنا دیا تھا آپ نے اتنا نہیں دیا۔ جی ہاں، فقہاء نے باقاعدہ اس کو بیان کیا ہے اور اس کو انہوں نے قرض کے زمرے میں شمار کیا ہے کہ جب اس کو لکھ رہے ہیں آپ اور پھر باقاعدہ پابندی اس کی جاتی ہے کہ حتیٰ کہ کمی بیشی ہو جائے تو لڑائی بھی ہو جاتی ہے، نیوتا بھی اس کو کہا جاتا ہے، مختلف الفاظ ہیں مختلف قبیلوں میں برادریوں میں، تو لکھا جاتا ہے، اور لکھنے میں اتنی پابندی کہ لڑائی جھگڑے تک نوبت پہنچ جائے تو یہ علامت اس کو قرار دیا گیا کہ یہ قرض کی مانند ہے۔ لہٰذا جب قرض کی مانند اگر جن برادریوں میں یہ معاملہ نوبت قرض تک پہنچ چکی ہے تو وہاں پر پھر اضافہ جو ہے یہ قرض پر اضافہ کہلائے گا، جو کہ سود ہے۔ یہ بھی علماء نے لکھا ہے، بہار شریعت وغیرہ میں بھی یہ مسئلہ صدر الشریعہ علیہ الرحمہ نے بھی بیان فرمایا کہ اگر جس برادری یا جس قوم میں یہ قرض کی شکل اختیار کر جائے اور لکھنے کی پابندی اس درجہ ہو تو اس صورت میں پھر اتنا ہی لوٹانا۔ اس لکھے جانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں لکھنا منع نہیں ہے، یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، لکھنے جانے کی شرعی حیثیت لکھنے سے منع نہیں کیا گیا کہ وہ آپ کے وہاں کے رسوم و رواج وہ اپنی مرضی سے زیادہ دینا چاہتا ہے، اس کی نیت ہے کہ میں نے زیادہ دینا ہے، جو مل گیا تو اس کا طریقہ ایسی صورتحال میں اس کی نیت کا تو اسے وہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کم از کم اگر آپ کے برادری کا جو رواج ہے تو چونکہ شریعت ظاہر پر حکم لگاتی ہے آپ اس ظاہر کے مطابق تو اتنا ہی لوٹائیں، الگ سے بعد میں پھر آپ کوئی تحفہ اس کو پیش کر دیجئے، اپنے گھر کے افراد میں سے کسی کے ہاتھ سے دلوا دیجئے، تو آپ کی وہ جو ایک اچھی نیت یہ تھی کہ میں مزید تعاون کروں وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ اچھا اگلے سوال میں بڑھ رہا ہوں، یقیناً جواب آپ تک پہنچے اور آپ کے سوال سے بہت سے لوگوں کی رہنمائی ہو گئی ہوگی۔ آب زمزم کو کھڑے ہو کر پیا جاتا ہے، پانی کو بیٹھ کر پیا جاتا ہے، اس میں کیا حکمت؟ دیکھیں یہ آب زمزم کی تعظیم و تکریم ہے اور اس کی حرمت کا اظہار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس کی روایت رضی اللہ عنہما کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی خدمت میں زمزم لایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اس کو نوش فرمایا، تو اس میں یہ نظر آتا ہے کہ آب زمزم کی تعظیم ہے۔ پھر اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ نسبتیں بھی بہت ساری ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسبت ہے، حضرت جبریل امین آئے تھے اس وقت کہ جب حضرت اسماعیل کو حاجت تھی اس پانی کی، تو انہوں نے زمین پر مارا جس سے پانی
پانی ابل کر آیا وہ. اور پھر سب سے بڑی نسبت اس میں خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ حضرت ابن عباس ہی کی روایت ہے مسند احمد میں کہ یہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے زمزم طلب فرمایا کنویں سے اور ہم نے ایک ڈول میں آپ کی خدمت میں پیش کیا. حضور علیہ السلام نے کلی فرمانے کے انداز میں اس سے پانی لیا اور اسی ڈول میں کلی فرمائی اور پھر فرمایا اس کو زمزم کے کنویں میں بہا دو. تو اس کی تشریح میں علماء نے لکھا کہ سرکار نے اس لیے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہانے مبارک کا بچا ہوا پانی صحابہ تو پی ہی لیا کرتے تھے, حضور نے بعد والوں کا لحاظ فرمایا. تو اب اس کا مطلب ہے زمزم شریف میں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بھی ہے. تو بلا شبہ اگر کوئی شخص اس کو کھڑے ہو کر پیتا ہے تو وہ سنت کی ادائیگی بھی ہے اور ان نسبتوں کی تعظیم و تکریم بھی ہے. اور آفیئر سوال ہمیں موصول ہوا کہ جو شریعت میں حلال و حرام چیزیں لوگ اس کا استہزاء کرتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ یہ حلال ہے, تو اس طریقے سے شرعی احکامات کا استہزاء یا اس کا مذاق بنانا کیا کہیں گے؟ یہ بہت زیادہ حساس اور انتہائی سنگین صورتحال اس کو میں سمجھتا ہوں قرار دینا چاہیے کہ جب انسان اپنی زبان درازی میں, زبان کے بے دریغ استعمال میں اتنا آگے نکل جائے کہ اب اسے پھر حلال و حرام کے درمیان یہ تمیز بھی نہ رہے کہ اب میں مذاق اڑا رہا ہوں یا میں اس کا انکار کر رہا ہوں. اس طرح کے عام طور پہ مسائل درپیش ہوتے ہیں, علماء کی خدمت میں آتے ہیں کہ جس میں کسی کے سامنے گھر میں کسی معاملے میں بحث چھڑی, شرعی مسئلہ کسی نے بیان کیا تو معاذ اللہ اٹھا کر کہہ دیا کہ میں نہیں مانتا, یعنی شرعی قانون کو, یا کوئی آیت پڑھی گئی مفہوم بیان کیا گیا, جی میں نہیں مانتا یہ قانون اور میں وہی کروں گا جو میں. اب وہ جذبات میں مغلوب ہو کر یا غصے میں بعد میں شرمندہ بھی ہوتے ہیں لوگ, ایسے بھی لوگ ہیں یقیناً, لیکن ظاہر ہے اس وقت جب ایک بات کہی گئی ہے اور حلال و حرام کا مذاق اڑایا گیا یا اس کو نشانہ بنایا گیا ہے تو یہ تمام باتیں انتہائی سنگین ہیں اور ایسے لوگوں کو یقیناً تجدید ایمان کرنا ہوگا کلمہ طیبہ پڑھ کر, اور اگر وہ نکاح تھا تو تجدید نکاح بھی کرنا ہوگا اور اس کے تمام احکام انہیں ملحوظ رکھنے چاہیے جو اس کے بعد مرتب ہوتے ہیں. اور سب سے بڑی بات وہی ہے کہ جو حفاظت کا ذریعہ ہے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھا جائے. اچھا وہ سب میں نے ابتدائی جملوں میں عرض کیا تھا کہ ہمارے بعض گھروں میں بہت خاندانی روایات کے مطابق کچھ اینٹیک چیزیں ہوتی ہیں, کچھ سونے کے برتن ہوتے ہیں, کچھ ایسے ظروف ہوتے ہیں کہ جن پر کچھ چیزیں مورتیاں بنی ہوتی ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں اسے بہت اہتمام کے ساتھ رکھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے جناب ہمارے خاندان والے یا دوست احباب انہیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں. ایسی چیزوں کا گھر میں رکھنا, چونکہ حلال و حرام پر بات ہو رہی ہے تو اس حوالے سے بھی رہنمائی بہت ضروری ہے. میں چاہوں گا اس حوالے سے کچھ. میں ان سے پوچھوں گا کہ وہ آپ سے ملنے آتے ہیں انہیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں, آپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں, اور ظاہر کسی گھر جایا جاتا ہے تو کچھ دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ ان سے ملاقات کے لیے جایا جاتا ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ام المؤمنین, ہم مسلمانوں کی ماں, وہ فرماتی ہیں کہ ایک پردہ تھا جس پر کچھ تصاویر تھیں, تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے غضب کا اظہار فرمایا اور اس تصویر والے پردے کو آپ نے ہٹانے کا حکم ارشاد فرمایا. پھر اس کے علاوہ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو رحمت والے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے. آپ اکثر یہ دیکھیں. اچھا بلی کے بارے میں بھی فرما دیجیے, لوگ بلی سے بھی پیار کرتے ہیں, بلی کو بھی گھر میں رکھتے ہیں. کتے کا ذکر ہو گیا, بلی کا. دیکھیں بات یہ کہ بلی کے بارے میں کوئی ایسی حدیث پاک میری نظر سے نہیں گزری, لیکن بہرحال جانور تو جانور ہے نا, اور طب بھی یہ کہتی ہے کہ اس کے بال اگر یعنی جس میں انسانی میں چلے جائیں تو بڑے نقصان دہ ہوتے ہیں. تو اب ایک جانور کو آپ اپنے ساتھ سلا رہے ہیں یا اس کو اپنے ساتھ کھلا پلا رہے ہیں تو یہ فطرت کے یعنی عین مخالف ہے. آپ جتنی محبت جانوروں کے ساتھ کر رہے ہیں, جہاں پر آپ دیکھیں نا, جہاں پر آپ دیکھیں کہ جانور کو, کتے کو جو ہے ساتھ سلایا جاتا ہے یا کیا کہتے ہیں بلی کو ساتھ سلایا جاتا ہے, اگر اتنی محبت اپنے والدین کی قدم بوسی میں کر لیں, اتنی محبت اپنی بیوی کو دے دیں, اتنی محبت اپنے بچوں کو دے دیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ فتنہ فساد نہ رہے. تو اسلام جو ہے اعتدال کا دین ہے, اعتدال سکھاتا ہے ہمیں, افراط و تفریط سے بچاتا ہے. ہاں کسی کا کوئی گھر ہے اور اس کی حفاظت کے لیے کتا وہ پالنے کا ارادہ ہے, ظاہر کتا محافظ بھی ہوتا ہے, تو اس کو گھر کے اندر نہ آنے دیں, گھر کے بعد کوئی جگہ بنا لیں تو حفاظت کے لیے اسے رکھا جا سکتا ہے, لیکن گھر کے اندر نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے شوقیہ پالنا یہ منع ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کسی گھر میں جائیں تو باقاعدہ مجسمہ ہمیں نظر آتا ہے یا تصویر نظر آتی ہے, یہ میرے ابا کی تصویر ہے, یہ میرے دادا کی تصویر ہے, اس کے بغیر مجھے چین نہیں آتا. آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں چین آ رہا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ
لا طاعت فی معصیت الخالق، خالق کی معصیت میں، اللہ عز و جل کی معصیت میں کوئی اطاعت کسی مخلوق کی نہیں کی جائے گی۔ یہ ایک اصول یاد رکھیں۔ جب تصویر سے حضور نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا، مجسمے سے آقا علیہ السلام نے منع فرمایا، تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اپنے گھروں کو، اپنے گھروں میں یہ چیزیں سامنے نہیں رکھنی چاہیے، رکھے بھی ہیں کہیں چھپا کر رکھیں، تاکہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان کہ جس گھر میں کتا ہو، یہ تصویر ہو، رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ آج ہم دیکھیں 90% سے ابو رئیس بھائی، یہ دیکھا ہے میں نے کہ گھر میں بے برکتی ہے، گھر میں یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ذرا غور کریں، عبادت میں دل نہیں لگتا، نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں دوسرے معاملات یاد آنے لگتے ہیں۔ ہاں ذرا سا غور کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے گھر میں تصویریں بھی رکھی ہوئی ہیں، یہ بھی کیا ہوا ہے، وہ بھی کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنی ہے، اس کے رسول کی نافرمانی کرنی ہے، اور طلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اگلا سوال بھی آپ ہی سے۔ جی، تجارت میں کون کون سے ایسے پیشے ہیں کہ جو حلال و حرام کے حوالے سے ہمارے لیے ضروری ہے ان کی درجہ بندی کرنا، اور دوسری بات یہ کہ وہ کون سی ملازمتیں ہیں کہ جن کے حوالے سے ممنوع قرار دیا؟ دیکھیں میں اصول بیان کروں گا کیونکہ زیادہ وقت نہیں ہے میرے خیال سے، ایک اصول بیان کروں گا کہ جو چیزیں اللہ رب العالمین نے حلال قرار دیں، اس کے پیارے محبوب علیہ السلام نے حلال قرار دی، کیونکہ ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ان کو بیچنا خریدنا بھی بالکل حلال ہے، جائز ہے۔ جن چیزوں کو حرام قرار دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کے پیارے محبوب علیہ السلام نے، تو ان چیزوں کو خریدنا بیچنا بھی حرام ہے۔ اور ایسی ملازمت کہ جہاں پر حلال ہے تو ایسی ملازمت اختیار کرنا بھی حلال ہے، جہاں پر حرام مال بکتا ہے، حرام کام ہوتے ہیں، تو وہاں ملازمت اختیار کرنا بھی حرام ہے۔ میں آخر میں ایک بات عرض کروں گا کہ جس طریقے سے حلال کو حرام کرنا یہ جائز نہیں ہے، اس طرح یعنی جس طرح حرام کو حلال کرنا جائز نہیں ہے، اس طرح حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا الطیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، کہ جس طرح حرام کو حلال قرار دینا حد سے آگے بڑھنا ہے، اس طرح حلال کو جو ہے حلال کو حرام قرار کرنا اپنے اوپر، تو یہ بھی حد سے آگے بڑھنا ہے۔ دونوں راستے شیطانی اتباع کے راستے ہیں۔ چوری کا سامان بازاروں میں فروخت کیا جاتا ہے سستے داموں، لوگ سمجھتے ہیں الیکٹرانک آئٹم ہے جناب، اسمگلڈ ہے، لے لو ہاتھ کر لو، کون جاتا ہے دوسرے ملک خرید کر لائے، اسمگلڈ سامان ہے، سستا مل رہا ہے، اس طرح کا سامان لینا چوری کا سامان ہے، یہ معلوم ہے۔ دیکھیں اگر تو یقینی طور پہ معلوم ہو یا غالب گمان ہو، اکثر لوگوں کی رائے یہی ہو کہ فلاں جگہ یا فلاں شخص عام طور پر جو سامان بیچتا ہے تو وہ چوری کا ہوتا ہے یا کسی بھی قسم کی خیانت سے وہ پہنچا ہے یہاں تک، تو یقینی یا غالب گمان یعنی اکثریت کی رائے یہی اس کے بارے میں پائی جاتی ہو، تو ایسی صورت میں وہاں سے خریداری کرنا دراصل اس کو بڑھاوا دینا ہے۔ یہ ہم بھی گویا کہ اس کے اعلی کار بن رہے ہیں اور ہم اس کو بڑھانے کا ذریعہ بن رہے ہیں، اور قرآن نے فرمایا کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور سرکشی کے کاموں میں تعاون نہ کرو، لہذا اس آدمی کو بھی روکا جائے گا اور جو خریداری کرنا چاہتا ہے اس کو بھی اس سے اجتناب کرنا ہوگا۔ باقی اس کے علاوہ اس طرح کے مختلف کام کے آدمی خدا نخواستہ چوری کا ارتکاب کرے یا چوری شدہ چیزیں بیچے، تو یہ خود اپنے آپ اپنے ہاتھوں اپنی مال و متاع کی برکات کو اٹھانے کا ایک ذریعہ ہے کہ آپ نے خود برکات کو زائل کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل تجارت سے ایک موقع پر فرمایا نا کہ یا معشر التجار، اے گروہ تاجرین، یہ مخاطب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت قسم سے بچو۔ اب یعنی حالانکہ ایک بظاہر ایک چھوٹی سی بات ہے، چوری کا مال بیچنا تو اس سے بھی آگے کی چیز ہے، یہ تو کثرت قسم تو ہر دکان پہ مطلب عام بات ہے نا کہ قسمیں کھا کھا کے اپنی چیزیں بیچنا، تو سرکار نے فرمایا کہ کثرت قسم کثرت الحلف سے بچو، کہ فرمایا کہ فَإِنَّهَا مُنْفِقَةٌ وَمُمْحِقَةٌ، کہ چیزیں تو بک جاتی ہیں مگر برکت اڑ جاتی ہے۔ جناب بہت شکریہ ادا کروں گا۔ جی بہت سے ہمارے جو شاپ کیپر ہوتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح، سر پر ٹوپی، اور جب کسٹمر آتا ہے تو اس وقت درود شریف یا کچھ پڑھ رہے ہوتے تاکہ اس پر ایک روب تاری ہو جائے۔ دینی آدمی جھوٹ نہیں بولے گا، تو یہ بالکل منافع۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے یعنی پر درود پاک پڑھ رہے تو اس سے ائمہ نے فرمایا کہ تجارت کے وقت اس اعتبار سے پڑھنا کہ سامنے والے پر روب طاری ہو کہ یہ جھوٹ نہیں بولے گا اور یہ بڑا دینی آدمی ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی سہیل رضا امجدی صاحب، آپ تشریف لائے، مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب آپ تشریف لائے، اور دونوں کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ آج سوالات میرے پاس بہت زیادہ تھے، لیکن آپ نے بہت مناسب وقت میں دونوں حضرات نے ماشاءاللہ جوابات عنایت فرمایا، آپ دونوں کی آمد کا بہت شکریہ۔ ناظرین، اسلام میں حلال و حرام کے حوالے سے آج بات ہوئی، ہمارے ہاں بہت شکوہ کیا جاتا ہے، ہمارے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے،
بہت پیسہ آتا ہے لیکن ایسے چلا جاتا ہے، معلوم ہی نہیں ہوتا۔ جناب دعائیں کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، بڑی ہم اجتماعی دعاؤں میں شرکت کرتے ہیں، ایسے اجتماعات میں جہاں دعائیں ہوتی ہیں، گھروں میں دعائیں کرتے ہیں، قبول نہیں ہوتی۔ تو ذرا یہ بات ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اسلام نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے، کیا ہم ان حلال کی طرف ہماری رغبت ہے، اور جن چیزوں کی ممانعت ہے یعنی کہ حرام قرار دیا گیا ہے، کیا ہمارے معمولات میں وہ چیزیں شامل تو نہیں ہیں؟ اگر ہم اس طرح خود احتسابی کے عمل سے گزر جائیں گے اور اسلامی تعلیمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں گے تو انشاءاللہ آپ کی اور ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی، اور آپ کے اور ہمارے گھروں میں خیر و برکت بھی ہوگی، آپ کے اور ہمارے کاروبار میں بھی خیر و برکت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ ناظرین گرامی، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ایک اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔